اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العظیم۔ قال له موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی ان تعلمنی، اس غرض سے کہ آپ مجھے سکھا دیں، مما علمت رشدا، جو آپ کو اللہ نے بھلائی کا علم عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، کیا میں اس غرض سے آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو اللہ نے آپ کو بھلائی کا علم عطا کیا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو انہوں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ انک لن تستطیع، آپ ہرگز نہیں طاقت رکھتے، معی صبرا، میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، علی ان باتوں پر، ما لم تحط به خبرا، کہ جن باتوں کی آپ کو پوری پوری واقفیت نہیں ہے، جن باتوں کی واقفیت آپ کو نہیں ہے، آپ کیسے ان باتوں پر صبر کر سکتے ہیں۔ بات چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے حوالے سے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ اپنے ایک شاگرد جنہیں اللہ نے مستقبل میں نبی بنانا تھا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کو ساتھ لیا اور چل پڑے، اور جو نشانی بتائی گئی تھی کہ دو دریاؤں کا سنگم، مجمع البحرین، وہاں پر جب پہنچے اور وہاں جا کر جب دیکھا کہ ایک شخص پانی پر اور پانی کی تہہ پر چادر تان کر سو رہا ہے، پاس پہنچے اور جا کر سلام کیا، السلام علیکم، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے سلام کرنے والا؟ تو جواب دیا کہ میں موسیٰ ہوں۔ پوچھا کون سا موسیٰ؟ تو کہا جسے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، میں وہ موسیٰ ہوں۔ تو اس پر پھر کہا کہ آنے کی غرض کیا ہے؟ تو کہا جو اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے مجھے بھی کچھ سکھا دیں۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو مجھے نہیں دیا، اور مجھے کچھ وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا۔ یعنی اس میں یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تشریعی نبی بنایا، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی علم عطا کیا تھا۔ اور اس کا فرق یہ ہے، تشریعی احکامات یعنی جن میں ایک قانون جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی سزا بھی بتائی جاتی ہے۔ مطلب شریعت کا علم کیا ہے کہ ایک بات بتائی جاتی ہے کہ یہ کرنا لازم ہے، اور اس کی سزا بھی بتائی جاتی ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو سزا یہ ہوگی، اور پھر انسان کو اختیار دے دیا جاتا ہے، وہ چاہے کرے یا اس پر عمل نہ کرے، لیکن انجام اس کا سامنے ہوتا ہے، مجبور نہیں کیا جاتا انسان کو۔ اس کو شریعت کا علم کہتے ہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ تشریعی انبیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علم عطا فرمایا۔ تکوینی علم کہتے ہیں آئندہ کے واقعات جو پیش آئیں گے، کیا واقعات پیش آئیں گے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے خلاف کر سکے، یعنی انسان مجبور ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے، چاہے مومن ہو، کافر ہو، جیسا بھی ہو، جیسے تقدیر ہے تو انسان جو ہے اس کا پابند ہے کہ وہ سب کچھ ہو کر رہے گا،
کچھ انسان کر نہیں سکتا، لیکن اس کے پیچھے جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے جو آگے حالات و واقعات پیش آئے تو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کا علم جس کے پاس ہو وہ نبی، تکوینی علم جس نبی کے پاس ہو اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا مقام، مرتبہ زیادہ ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے کہ اس طرح سے کہنا آپ کے لیے مناسب نہیں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو قال، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں انشاءاللہ۔ قال ستجدنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ صابرا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں ایک نبی ہیں، اللہ کے ذات پر امید کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ میں کچھ سیکھوں اور آپ کے ساتھ چلوں گا تو صبر بھی کروں گا، آپ کی باتوں میں، آپ کے کاموں میں میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا، خاموش رہوں گا۔ قال، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو آپ مجھ سے خود اس وقت تک کوئی سوال نہیں کریں گے، کسی بات کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک کہ میں خود اس چیز کا تذکرہ آپ سے شروع نہ کر دوں۔ تو کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے، آپ اس وقت تک مجھ سے سوال نہیں کریں گے، حکمت نہیں پوچھیں گے، وجہ نہیں پوچھیں گے، جب تک کہ میں خود آپ کو نہ بتا دوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، میں اس کی کوشش کروں گا۔ آگے پھر وہ واقعات آ رہے ہیں کہ کیا واقعات پیش آئے، موسیٰ علیہ السلام رہ سکے یا نہ رہ سکے، اور کس طرح کی حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ تھیں۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی، کوئی بھی کام کرنا چاہو ارادہ پختہ ہونا چاہیے، اللہ کی مدد کو شامل رکھو، انشاءاللہ کے الفاظ جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور یہ ہے کہ علم کہیں سے بھی حاصل ہو وہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات سے مدد مانگنی چاہیے، اور جو تکوینی علوم ہیں ان میں بھی انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور انسان اپنے مقدر پر، اپنی تقدیر پر ایمان اور یقین رکھے، لیکن اپنی آخرت کے حوالے سے کسی بات پر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جہاں تک ہو سکے اس کو بنانے کی کوشش کرے، فکر کرے، اور ہر اس چیز سے بچے، ہر اس کام سے بچے جس سے عاقبت اور آخرت خراب ہوتی ہے، اس لیے کہ وقت گزر جاتا ہے، حالات گزر جاتے ہیں، اگر نیک عمل کیا ہوگا تو نیک عمل ساتھ جائے گا، اور اگر برا عمل کیا ہوگا تو برا بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔